السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، جمعہ مبارک۔ جب آپ روڈ کے سائڈ پہ واک کرتے ہوئے جائیں گے تو یہ شور گاڑیوں کا تو آئے گا۔ آپ کیسے اپنے جمعے کا دن کا آغاز کرتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے بہت بہترین انداز سے کرتے ہوں گے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ بہت پرسکون طریقے سے سٹارٹ کیا جائے۔ نو ڈاؤٹ ہماری لائف میں ہسل وسل اینڈ ہونی نہیں، بالکل اینڈ نہیں ہونی۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری اسٹرگلس، ہماری روٹین، ہماری افراتفریاں سب جاری و ساری رہیں گی، لیکن اگر ہم کچھ چیزیں اچھے طریقے سے سلیقے کے ساتھ پلان کر لیں تو وہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف گزارا ہے ہوم ٹاؤن میں، یعنی کہ پاکستان میں۔ میں ایک ٹیچر تھی، ماشاءاللہ سے بہت بہترین ایکسپیرینس رہا میرا وہاں پہ، اور پہلے خود پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو روٹین جو تھی وہ فرائیڈے کو بھی اسکول جانے کی بھاگم بھاگ رہتی تھی۔ میری ایک کولیگ ہوتی تھی وہاں پہ، انہوں نے ایک بات کہی کئی سالوں پہلے، اور اس بات نے بڑا کلک کیا مجھے۔ جیسے میں جب کوئی بات کہہ رہی ہوتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے، شیئر کرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کسی کے دل کو چھو جائے اور کلک کر جائے۔ جمعے کا دن تھا اور وہ اسٹاف روم میں بیٹھی ہوئی تلاوت کر رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اسپیئر ٹائم ہے، میں نے اپنی چیکنگ اور کام نمٹا لیے ہیں، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تلاوت شروع کروں۔ ان کی ایک عادت مجھے اچھی لگتی تھی، جیسے ہی آف ٹائم ہوتا تھا، ڈسپرسل ٹائم ہوتا تھا، تو وہ فوراً چیزوں کو سمیٹتی تھی۔ ہم سوچتے تھے اچھا اب ہم یہ دیکھ لیں، یہ پلانر اٹھا لیں، یہ کاپیز لے جائیں چیکنگ کے لیے، 2 دن چھٹی ہے، گھر پہ ہوں گے تو بھی ہمیں گھر پہ بھی اپنے کام نمٹانے ہوتے تھے، اسکولس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں وہ بھی کرتے تھے، تو وہ جلدی جانے کی تیاری کر رہی ہوتی تھی۔ لاسٹ پیریڈ اگر ان کا فری ہوتا تھا تو چیزیں سمیٹنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو میں ان سے کہتی تھی ماشاءاللہ آپ بہت ایکٹیو ہیں، سب سمیٹ لیتی ہیں جلدی سے، اور کہتی ہیں نہیں، ہم نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ ضائع کر دیا ہے بہت ساری مصروفیات میں، کام میں، ہمیں نہیں پتہ باقی کتنا بچا ہے۔ تو اس کے لیے جمعے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی گھر پہنچوں، نماز ادا کروں اور سحر کہف پڑھوں۔ وہ چیز آپ یقین جانیے مجھے اتنا کلک کی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کوشش کی کہ کبھی ناغہ نہیں آئے، کبھی ہو جاتا ہے آن اینڈ آف، لیکن اب یہاں کینیڈا آنے کے بعد یہاں پہ ایک بزی فل پیک روٹین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے کہ میری جو جاب آورس ہیں وہ بہترین ہو گئے ماشاءاللہ، کہ صبح 11 بجے مجھے شفٹ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے، تو آئی ایم ہیونگ اے پلینٹی ٹائم۔ اچھا، ان صبح کے جو آورس ہیں اس میں میرے پاس آپشن ہے کہ یا تو میں اور مزید سو کے ٹائم ویسٹ کروں اور ٹائم کو کل کروں، اور دوسرا میرے پاس آپشن ہے کہ میں اس ٹائم کو بہت افیکٹولی یوٹیلائز کروں۔ سو میں یہی کرتی ہوں، صبح جلدی اٹھتی ہوں، نماز، تلاوت، اور جمعے والے دن خاص طور پہ سورہ کہف کی تلاوت صبح میں ہی سننا ترجمے کے ساتھ اور پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ پورا دن جب میں اپنے دوسرے ٹاسک کرتی رہوں تو مجھے بے چینی سی نہ ہو۔ 6 مہینے پہلے جو میرا اسکیجول تھا آفس کا، اس میں میرا فرائیڈے آف ہوتا تھا، تو میں فرائیڈے والے دن
باقاعدہ پورا اہتمام کر کے مسجد جاتی تھی. کینیڈا میں یہاں پہ فیمیلز کا سپریٹ انتظام ہوتا ہے نماز کے لیے, میل کا سپریٹ انتظام ہوتا ہے. تو جمعے کی نماز کے لیے میں جایا کرتی تھی, لیکن اب جو یہ 6 مہینے ہیں اس میں اسکیجول چینج ہے, تو میں جمعے کو نماز کے لیے نہیں جا سکتی. لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنا جمعے کا دن بہت شاندار طریقے سے شروع کروں. اور وہ جو اسٹارٹ کہتے ہیں نا, وین دا اسٹارٹ از گڈ اینڈ وڈ بی گڈ. تو اگر آپ کا اسٹارٹ اچھا ہے تو امید ہے کہ آپ کا اینڈ بھی اچھا ہوگا. اور انہی کوششوں کو جاری ساری رکھا ہوا ہم نے.